بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی خدمت میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ حالات اور واقعات عرض کر رہا ہوں۔ جیسا کہ نام بتا رہا ہے، یہ بسطام کے رہنے والے تھے۔ بسطام خراسان کے علاقے کا ایک شہر ہے اور بایزید ان کا نام تھا۔ بایزید اصل میں ابو یزید یا ابا یزید سے یعنی ماخوذ ہے۔ یہ گویا کہ کنیت ہوتی ہے، جس طرح ابو بکر یا ابا بکر۔ تو یہ بسطام کے رہنے والے تھے اور ان کے آباء و اجداد تو ایران کے ہی تھے اور آتش پرست تھے، لیکن ان کے اجداد میں کوئی صاحب مسلمان ہوئے اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوش قسمت ماں کے بطن سے پیدا ہوئے اور پیدائشی طور پر ولی تھے۔ ان کے باپ بھی بڑے نیک اور پارسا تھے، لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، تو ان کو زیادہ تر ان کی ماں کی پرورش نصیب ہوئی، اور ماں بھی ان کی حضور غوث پاک کی ماں کی طرح بڑی متقی پرہیزگار تھیں۔ یہ خود کہتے ہیں کہ مجھ کو زیادہ تر جو کچھ عطا ہوا وہ ماں کی دعاؤں سے عطا ہوا۔ بزرگوں میں آپ کا مرتبہ نہایت بلند و بالا ہے۔ ہو سکتا ہے حضور غوث اعظم سے بھی ان کا رتبہ بلند ہو، اس لیے کہ یہ حضور غوث اعظم سے پہلے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، لیکن اس ارشاد سے مراد یہ ہے کہ وہ ولی جو ان کے دور میں تھے یا ان کے بعد ہوں گے، ان اولیاء کی گردن پر ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سے پہلے بھی جتنے اولیاء ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے آپ سے پہلے تو صحابہ کرام بھی ہیں اور وہ بھی اولیاء ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کا مرتبہ حضور غوث اعظم سے بھی بلند ہو، کیونکہ حضرت جنید بغدادی جو حضور غوث پاک کے پیروں میں ہیں، وہ جو فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی کا مرتبہ اولیاء میں یوں ہی بلند ہے جس طرح فرشتوں میں جبرائیل کا۔ تو یہ نہایت ایک نمایاں مقام اور ممتاز مقام ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ کے بارے میں کچھ آپ کی کرامات وغیرہ اور آپ کی واردات عجیب و غریب سنا رہا ہوں تو آپ کو اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں، اور یہ نہیں کہ اس کو کسی خانقاہی طبقے نے ہی تسلیم کیا ہو۔ خانقاہی طبقے سے مراد یہ ہے کہ جو پیری مریدی کرتے ہوں، یعنی وہی ذکر کرتے ہوں ان کا، بلکہ ان کی عظمت کو بڑے بڑے اکابر مفکرین نے بھی تسلیم کیا ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ البتہ بعض اوقات ان کے بعض ارشادات کسی خاص حالت میں واقع ہوئے ہیں، سرزد ہوئے، اس وجہ سے اولیاء کرام ان کی تعبیر کرتے ہیں اور ان کے ظاہری مطلب مراد نہیں لیتے۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض ان کے ارشادات پر بعض سطحی قسم کے عالم اہل حدیث ٹائپ بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ خود اس راہ سے آشنا نہیں ہیں اور ان کی تعبیر کو سمجھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ اس طرح کی سطحی باتیں، تو سطحی بندہ سطحی سوچ رکھتا ہے، ورنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ جو شخص نبی پاک کی اتنی اتباع کی کوشش کرتا ہو کہ اس نے ساری عمر خربوزہ اس وجہ سے نہ کھایا ہو کہ کہیں رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر نہ کھا لوں، تو کسی حدیث سے پتہ نہیں چلتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ تناول فرمایا تو کاٹ کر چاقو سے فرمایا یا اس کو توڑ کر استعمال فرمایا، کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہذا میں خربوزہ کھاتا ہی نہیں کہ کہیں حضور کے طریقے کے خلاف نہ کھایا جائے۔ تو جو شخص اتنا اتباع رسول کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، اس کے متعلق کہنا کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی بات کرے گا
تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر کوئی بات کسی وقت انہوں نے کی ہے تو یا تو وہ اس وقت وہ تھے ہی نہیں، بات کرنے والا ہی کوئی اور تھا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے درخت میں سے سنا تھا انی انا رب العالمین، میں رب العالمین ہوں، تو درخت نہیں بول رہا تھا، درخت میں کوئی اور ندا دے رہا تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے بنود یا من شاۃ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، پس ندا دی گئی وادی ایمن میں سے ایک مبارک ٹکڑے میں سے، من الشجرۃ درخت میں سے، انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین ہوں۔ تو درخت کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں؟ تو جس طرح وہ مضر درخت تھا، ندا دینے والا کوئی اور تھا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چون روا باشد ان اللہ از درخت، چون روا باشد ان اللہ از درخت، کہہ روا نبوت کے گوید نیک بخت۔ جب درخت کو ان اللہ کہنا جائز ہے تو ایک نیک بخت عبداللہ کہے تو کیوں نہ جائز ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ درخت کہے ان اللہ تو جائز ہے جی، اور اگر عبداللہ کوئی کہے ان اللہ تو ناجائز ہے۔ اگر عبداللہ کے اندر خود اللہ کہے تو کیوں نہیں جائز ہو سکتا؟ تو یہ مطلب ہے کہ یہ باتیں کچھ راز کی ہیں، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کہ بندہ اللہ کے قرب میں یہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ اس کی آنکھ، اس کا دیکھنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہوتا ہے، اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہوتا ہے، اس کا پکڑنا اللہ تعالیٰ کا پکڑنا ہوتا ہے۔ یہ حدیث قدسی موجود ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہے آخر بھائی؟ تو وہ مقام اس کی بات ہے، باقی ماؤ شماع کو بناوٹی طور پر اس طرح کی باتیں نہیں کہنی چاہیے۔ اگر لوہا آگ میں آگ ہو کر کہے کہ انا النار، میں آگ ہوں، تو کہے، کیونکہ اس کا کام، اس کا رنگ، اس کا ڈھنگ، اس کا نام آگ کا ہو گیا، نام اور کام، رنگ اور ڈھنگ سب آگ کا ہو گیا۔ لوہا آگ میں آگ ہو گیا ہے، اب اس کا رنگ بھی آگ کا ہے، ڈھنگ بھی آگ کا ہے، نام بھی آگ کا ہے، کام بھی آگ کا ہے۔ اب وہ کہے انا النار، میں آگ ہوں، بچ جاؤ، تو سب کہیں گے سچ کہہ رہا ہے، لیکن جاننے والا جانتا ہے کہ یہ آگ بہرحال نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو آگ میں فنا کر دیا ہے، پھر بھی وہ آگ نہیں ہے۔ لیکن جاننے والا جانے کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا، تو اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ رانجھا رانجھا کرتی خود رانجھا ہو گئی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ کے کوئی ارشادات کو ہیں دو چار کسی خاص عالم میں آپ کے منہ سے نکلے، تو اس کے متعلق بزرگان دین اور سارے اکابر، سارے مسالک کے اکابر ان کی تعبیر کرتے ہیں کہ ان کی تعبیر ہے، یہ ظاہری معنی میں محمول نہیں ہے۔ تو چند ایک سطحیت پسند لوگوں کے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کی عظمت کو علامہ اقبال جیسے مغربی تعلیم یافتہ اسرار خودی میں یہ شعر کہہ کر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ اسرار خودی کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ کیمیا پیدا کن از مشت گیلے، مرشد کامل کا عنوان ہے، کیمیا پیدا کن از مشت گیلے بسزن برا آستان کاملے، کہ جو کامل ہوتا ہے نا، مرشد کامل، وہ مٹھی بھر مٹی سے سونا پیدا کر دیتا ہے، مٹھی مٹی کی اٹھائے تو وہ سونا ہو جائے، کیمیا پیدا کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے تو کسی کامل کے آستانے پر بوسے دیا کر، بوسزن برا آستانے کاملے۔ پھر اسی سلسلے میں اس موضوع کو چلتے آگے چلتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ کامل بستام در تقلید فرد، کامل بستام در تقلید فرد، اجتناب از خوردن خربوزہ کرد، کہ اس بستام کے مرد کامل کو دیکھ کہ وہ تقلید یار میں
کتنا پختہ ہو گیا تھا کہ ایک عمر تک اس نے اجتناب از خوردن خربوزہ کر دیا، خربوزہ کھانے سے بھی پرہیز کیا۔ پھر آگے چل کر عاشقی محکم شدر تقلید یار، اگر تو بھی عاشق ہے، یہ اقبال کہتے ہیں، تو اگر تو عاشق ہے، سچا عاشق ہے اللہ کا، اگر اللہ کا سچا عاشق ہے تو محکم شدر تقلید یار، تو یار کی پیروی میں یعنی محمد رسول اللہ کی پیروی میں مضبوط ہو جا، تاکہ مندے تو شود یزداں شکار، تاکہ تیری کمند اللہ تعالیٰ کو بھی شکار کر لے۔ یہ شوخی ہے، شاعرانہ شوخی، مطلب کہ اللہ تعالیٰ بھی تیرا بن جائے۔ وہ شکار ہونے سے مراد وہی معنی ہے جو قرآن میں آیا نا، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے پھر پیچھے چلو، میری تقلید کرو تو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ تو جس کا کوئی محب ہوتا ہے اس کا شکار ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، یعنی تم اللہ تک کے محبوب بن جاؤ گے، میرے پیچھے چلنے سے تم اللہ کے محبوب، اللہ تمہارا محب ہو جائے گا۔ تو تقلید پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اعلیٰ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم میرے محبوب کی پیروی کرو تو میں تم سے محبت کروں گا۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اتباع رسول میں نہایت ہی پختہ تھے۔ البتہ یہ جو آپ کی جس طرح وہ واردات ہے نا، چونکہ آپ نفس کی اصلاح کرتے تھے، تو نفس کی اصلاح میں جس طرح وہ آپ کا روزہ توڑ دینا، لوگوں کو استقبال کرتے آتے دیکھ کر، حج سے لوٹے لوگ استقبال کے لیے دوڑے دوڑے آئے، جھنڈے اٹھائے ہوئے، بینر اٹھائے ہوئے، ہے جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجاہد فی سبیل اللہ، ہے جی۔ سچ مجھ کبھی کبھی تو ہنسی آتی ہے، میرے جیسے جب روانہ ہوتے ہیں نعرہ لگتا ہے حج کو جا رہے مجاہد فی سبیل اللہ، تو عجیب سا ہی نہیں لگتا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل معقولیت ہو چکی ہے، بھئی چلو جہاد پر کوئی جا رہا ہو تو پھر تو کوئی بات بنی بھی، اب ایسے ہی حج پر چلیں تو مجاہد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو جو مرضی میاں، گھر کی بات ہے، عوام تو عوام ہے اور دین ہمارے گھر کی لونڈی ہے، جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ تعویلیں ہزار، انہی تعویلوں سے تو لوگ داڑھی کالی کرتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے مولوی، ہمارے نوری بھائی کی کئی مولوی داڑھی کالی کرتے رہے، شاید آپ بھی کرتے ہوں گے، حالانکہ ان کے شیخ نے کبھی جائز نہ کی۔ تو کیوں؟ کہ ہم جی مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، اور مجاہد کو تو داڑھی کالی کرنی جائز ہے۔ تم کس کے ساتھ جہاد کرتے ہو؟ جی ہم وہابیوں کے ساتھ جہاد کرتے پھر۔ اچھا جی، دیوبندیوں کے ساتھ جہاد کرتے پھر۔ تو تعویلوں کے لیے ہزار طریقے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہم ان باتوں میں نہیں آتے۔ بہرحال ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ بزرگان دین جو تھے نا، یہ نفس کو چھری کے نیچے رکھتے تھے، اور یہ نفس بڑا ظالم ہے۔ قرآن و حدیث کا یہ فتویٰ ہے کہ نفس جو ہے بڑا ظالم ہے، یہ بس کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ کے نبی جو ہیں وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اللہ رحم فرمائے تو بندہ اس کے جال سے بچ سکتا ہے۔ تو ماں و شماع کی کیا حیثیت ہے؟ ہم نفس پرستیاں کرتے ہیں اور تعویلات فاسدہ کے ساتھ لوگوں پر دھونس اپنی بناتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، کیونکہ میں جس طبقے میں ہوں ہمارا ہی زیادہ قصور ہے، آپ تو خیر اتنے جوگے ہی نہیں، ویسے گھٹ آپ بھی نہیں، آپ اور طریقے سے کر لیتے ہیں، کوئی سیاست کے میدان میں، کوئی تجارت کے میدان میں، نفس کی غلامی ہم سب لوگ ہی اللہ ماشاء اللہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتباع رسول میں پختہ اور شریعت کے پورے عامل تھے، البتہ بظاہر کبھی ایسی لفظ کہتے جو لوگوں کو لگتا کہ شاید یہ غلط ہے، حالانکہ ان کا مقصد ٹھیک ہوتا تھا۔ جس طرح انہیں روزہ توڑ دیا،
اب لوگوں نے سمجھا گا او اتنا بے دین آدمی دیکھو ماہ رمضان میں کھا رہا ہے دن کو، چھوڑو پر اس کا استقبال کیا کرنا، وڈا حاجی بھاگ گئے۔ اب انہوں نے اپنے نفس کا علاج کیا۔ خادم نے سوال کیا کہ حضور ہم نے تو روزہ رکھا ہوا تھا۔ میں کوئی بات نہیں، یہ ستی لوگ ہیں، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ مسافر پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ ہم تو ابھی بستان میں پہنچے نہیں، 2 میل باہر بیٹھے، تو جب تک شہر میں بندہ داخل نہ اس وقت تک اس کو دگانا بھی چلتا ہے اس کا، اور روزے کی رعایت بھی چلتی ہے۔ تو ہم لوگ ایک روزے کا روزہ رکھ لیں گے، یہ اس سے بہتر ہے جو غرور اور تکبر یہ پیدا کرتے نا، اس سے یہ کہیں بہتر ہے۔ تو اس طرح کی باتیں تو بڑے ہی یہ بلند و بالا مرتبے کے شخص ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سلطان محمود غزنوی کے پیر ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے پیر سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ ہیں۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے کرما والے جو سلسلہ اس میں بھی میرا خیال ان کا نام آتا ہے۔ تو سلطان محمود کے سامنے وہ بیٹھے تھے عقیدت کے ساتھ اپنے مرشد کی شیخ کی خدمت میں، تو حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی نے حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ انہ رجل من رآہ فقد اسلم، کہ وہ ایک ایسے مرد خدا تھے باجد بستامی کہ جس نے ان کو دیکھ لیا وہ مسلمان ہو گیا۔ تو سلطان محمود نے عرض کیا کہ حضور میں یہ فکرہ سمجھ نہیں پایا کہ انہ رجل من رآہ فقد اسلم، کہ وہ ایک ایسا مرد خدا تھا کہ جس نے اس کو دیکھا وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں ہوا کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا وہ مسلمان ہو گیا۔ بہت سارے کفار ہی رہے، تو یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ تو حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ذرا جلال کے انداز میں بولے، محمود تم کو کس نے بتایا کہ ابو جہل نے رسول اللہ کو دیکھا تھا؟ تجھ کو کس نے بتایا کہ ابو جہل نے رسول اللہ کو دیکھا تھا؟ اس نے تو صرف محمد بن عبداللہ دیکھا تھا، اس نے تو صرف محمد بن عبداللہ دیکھا تھا۔ اگر اس نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہوتا تو وہ مسلمان ہو جاتا۔ پھر آپ نے حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اے میرے محبوب تو ان کو دیکھے گا کہ ان کی نظریں تو تیری طرف ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن ان کو سجائی کچھ نہیں دیتا۔ یعنی آنکھیں تیری طرف کیے ہوئے ہیں لیکن سجائی کچھ نہیں دیتا۔ تو قرآن کریم صراحتاً بتا رہا ہے کہ نظریں تیری طرف ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے۔ تو معلوم ہے کئی مرتبہ آنکھیں کھلی بھی ہوتی ہیں لیکن بندہ اندھا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں پر ضد کی، عناد کی پٹی چڑھی ہوتی ہے، اور وہ اس کے اصل مقام و مرتبے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ابو جہل سے تنہائیوں میں اس کی گروپ کے لوگ پوچھتے تھے کئی مرتبہ کہ کیا خیال ہے یار، آپ آپس بیٹھے ہیں، تو صاف کہہ دیتا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہے تو سچے، لیکن تم جانتے ہو کہ بنو ہاشم میں سارے کریڈٹ پہلے ان کے پاس ہیں۔ اب ایک باقی تو ہم ریس کرتے رہے، وہ مہمان بازیاں کرتے تھے ہم بھی کرتے تھے، وہ سخاوتیں کرتے تھے ہم بھی کرتے تھے، وہ جنگ و جدل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے ہم بھی لیتے تھے، لیکن اب وہ کہتے ہیں ہمیں نبی ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ مطلب کیا کہ اب ہم کیسے مساوی اور برابر ہے؟ مسئلہ تو برابری کا ہے، مسئلہ تو شریکیت ہے۔ تو مطلب کیا کہ یعنی ضد اور عناد اور شریکہ جو ہے وہ نہیں ماننے دے رہا۔ تم خود بتاؤ کہ اب ہم نبی کہاں سے لائیں بھائی مقابلے میں؟ تو وہ ہم تو ان کا پھر کلمہ پڑھے نا،
تو مطلب کیا ہوا کہ وہ ضد اور عناد کی پٹی چڑھی ہوئی تھی، وہ دیکھنے نہیں دیتی، ماننے نہیں دیتی۔ سلطان محمود غزنوی کو تسلی ہو گئی، ورنہ آپ شریعت کے بہت ہی زیادہ عامل تھے، البتہ اپنے نفس کی غلاظت کی طرف بھی آپ کا بڑا دھیان تھا، اپنے نفس شکنی کے لیے بڑی کوشش کرتے۔ ایسا بھی ہوتا کئی مرتبہ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے رونا شروع کر دیتے، روتے رہتے، یعنی ان کی واردات ہوتی تھی نا۔ ایک بار کسی سے پوچھا کہ آپ یہاں کھڑے روئے جا رہے ہیں، مسجد کے اندر کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا میں سوچ رہا ہوں کہ حائضہ عورت کو اگر مسجد کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو میرے پلید نفس کو کیسے مسجد میں جانے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ نفس کی پلیدی جو ہے وہ حائضہ عورت کی پلیدی سے تو زیادہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نفس کی پلیدی، نفس کافر ہے، صرف نفس ایک ہستی نے مسلمان کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھی نفس کو پیدا کیا، لیکن اسلم، لیکن وہ مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک کی صحبت سے نفس بھی مسلمان ہو گیا، ورنہ نفس مارا جا سکتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ عجیب بات بتاؤں، نفس کو مارا جا سکتا ہے، مردہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہوتا، یعنی یہ نیکی کی رغبت دے، یہ نہیں ہوتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مار ڈالو اس کو۔ تو اس طرح کی کیفیتیں جب ان پر طاری ہوتی تھیں تو یہ بڑی خاص بات نہیں ہے، اور خاص لوگوں کے لیے خاص وقت کی ہیں۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ کوئی تنگ جگہ آ گئی، گلی تھی یا کوئی پل تھا، لکڑی رکھی ہوگی پل پر، ادھر سے کتا آ گیا، ادھر سے باعزید بستامی آ گئے، ساتھ خدام بھی تھے دو چار، تو کتے کو دیکھا جلدی سے پیچھے ہٹ گئے اور کپڑے اس طرح کر لیے۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے کیوں تکلف فرمایا؟ کتا تھا، پیچھے ہٹ جاتا آپ گزر جاتے، آپ نے کتا آدھا ساتھ سفر طے کر گیا ہوگا نا، تو آپ نے پیچھے ہٹ کر اس کو گزرنے دیا، ورنہ وہ پیچھے ہٹ جاتا، کتا پیچھے ہٹ جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں سامنے آیا، ادھر دوسرے کنارے پر کتا آیا، تو کتے نے زبان حال سے مجھے ایک ایسی بات کہی جس کا جواب مجھ سے بن نہیں آیا، اس لیے میں نے اسی میں ہی عافیت سمجھی کہ میں ہی پیچھے ہٹ جاؤں جلدی سے۔ وہ کیا بات کہی جی اس نے؟ یہ زبان حال ہوتی ہے، یعنی کال کی زبان تو یہ جس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور حال جو حال بتاتا ہے شے کا، اپنے حال سے وہ ایک بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو زبان حال سے اس کتے نے مجھے کہا کہ بایزید، روز ازل جب فیصلے ہوئے تھے اور مجھے کتا بنایا گیا اور تجھے انسان بنایا گیا، تو تو نے کوئی خدا کا کوئی فائدہ نہیں کیا ہوا تھا، اور میں نے کوئی خدا کا نقصان نہیں کیا تھا کہ مجھ کو کتا بنایا اور تجھ کو انسان بنایا۔ یہ اس کا کرم ہے کہ تجھ کو انسان بنایا اور مجھ کو کتا بنایا، یہ اس کی مرضی پر موقوف ہوا، ورنہ تو بھی کتا بن سکتا تھا اور میں انسان بھی بن سکتا تھا اگر وہ چاہتا۔ اب اگر اس کا تو شکرانہ ادا کر سکتا ہے تو کر۔ تو مجھے اس کا کوئی جواب بن نہ آیا کہ سوائے اس کے کہ اس کا کرم ہوا کہ میں انسان بنا، ورنہ میں بھی کتا ہو سکتا تھا۔ تو آج اس کے شکرانے میں کہ اس نے مجھ کو انسان بنایا، میں پیچھے ہٹ جاؤں، اس کو راستہ دوں کہ یہ پہلے گزر جائے، تو میں اس لیے پیچھے ہٹ گیا۔ اور فرمایا کہ یہ تو پھر بھی میں کر گیا، لیکن جاتے جاتے وہ ایک ایسی بات کہہ گیا کہ اس کا تو جواب مجھے شاید قیامت تک نہ سوجے۔ انہوں نے کہا جی وہ جاتے جاتے کیا کہہ گیا؟ اب یہ ہیں زبان حال کی باتیں۔ فرمایا جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ بایزید تو نے یہ جو مجھے دیکھ کر کپڑے سمیٹ لیے اور یہ شو کیا کہ میں پاک ہوں اور یہ پلید ہے اور یہ پلید نہ ہو جاؤں میں،
مجھے تو نے پلید تصور کیا اور اپنے آپ کو پاک تصور کیا۔ اگر تو میں خشک ہوں تو کپڑے سمیٹنے کی ضرورت نہیں تھی، کہ خشک کتا خشک کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر میں گیلا تھا تو ایک لوٹے پانی سے پانی تیرے کپڑے دھل سکتے تھے، لیکن اب جو تو نے تکبر کیا کہ میں پاک ہوں اور یہ پلید ہے، اس تکبر کے پلیدی کو تو 7 سمندر بھی نہیں دھو سکتے۔ دو جی بات کرو اب کریں جو ہیں یہ سطحی باتیں سوچنے والے علماء کہ یہ کس مقام کی بات ہے، اور کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ کیا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ واقعی اگر اللہ تعالیٰ نے روز ازل ہمیں انسان بنایا اور ان چیزوں کو کتا بلا بنایا، تو کیا ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ کیا تھا؟ اللہ پر ہمارا کوئی احسان تھا؟ یہ محض اس کا کرم ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں ایک گندگی کا کیڑا بنا دیتا۔ تو جب اس نے یہ احسان کیا بغیر کسی سابقہ ہماری خدمت کے، تو اس کا احسان کا بدلہ کب تک نہ چکاؤ گے؟ چکاؤ دن رات، اور غریبوں کی، بے کسوں کی، جانوروں کی خدمت کر کے اس احسان کا کوئی بدلہ چکانے کی کوشش کرو۔ دکھیوں کے کام آؤ، غریبوں کے کام آؤ، جانوروں کی کو چارہ ڈالو، کتے بلے کو ٹکڑا ڈالو، ڈنڈے نہ مارو ان کو۔ اس اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو کہ تم انسان بنائے۔ اور پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑا شناخت پاک سمجھتے ہیں، تو یہ سمجھانے والا سمجھا گیا نا طریقے سے کہ انسان اگر یہ تکبر دیے دل میں لیے پھرے کہ میں مولوی صاحب ہوں، یہ ان پڑھ جاہل ہیں، میں جانتا ہوں، یہ کیا جانتے ہیں، میں بڑے اونچی باتیں کرتا ہوں، یہ سمجھتے کچھ نہیں، میرے لائق ہی نہیں یہ لوگ کہ میں ان کے اوپر سر کھپائی کروں۔ اس طرح کے بندے، جس طرح میرے بھی خیال آتے ہیں، کئی مرتبہ شیطانی نفسانی خیالات آتے ہیں، تو اگر بندہ یہ سوچتا پھرے تو پھر تو نیکی نہ کرے۔ اس اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو کہ اتنے انجانوں میں تجھ کو جاننے والا بنایا؟ تو اس کا شکر ادا کرو اور بتاؤ، تاکہ تم اس احسان کا کچھ نہ کچھ تو اس کا شکرانہ ادا کر سکو۔ تو یہ چیزیں کہ میں پاک ہوں، یہ کتا پلید ہے، تو اس نے بڑی اچھی بات سمجھا دی۔ اس نے کہا اگر میں خشک ہوں تو پلید ہی نہیں ہوتا تھا، کر کے کھڑا ہے پیچھے ہٹ کے کہیں نال نہ لگ جاواں کدھرے، اور اگر خشک تھا تو پھر پلید ہی نہیں ہوتا تھا، اگر گیلا تھا تو کیا ہوتا؟ لگ جاتا تو ایک لوٹے پانی سے تو دھل جاتا۔ لیکن یہ جو تو اپنے پاکیزگی کا ایک احساس پینچے چڑھا کر تاثر دے رہا ہے کہ میں پاک ہوں اور یہ پلید ہے، اور یہ جو تکبر ذہن میں تیرے پاکیزگی کا پھیلا ہوا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تکبر کی پلیدی تو 7 سمندروں سے بھی نہیں دھلتی۔ کیوں؟ کہ یہ پلیدی وہ ہے جو نفس کی پلیدی ہے، اور نفس کی پلیدی تو آپ جانتے ہیں یہ دور نہیں ہوتی، بلکہ شاید آپ کو پتہ ہے یا نہیں، کتا جو ہوتا ہے وہ نہلانے سے زیادہ پلید ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ کتا نہلانے سے زیادہ پلید ہو جاتا ہے۔ کتا خشک پاک ہوتا ہے، یعنی کسی حد تک، اتنا پاک تو نہیں کہ آپ اس کو اٹھائے پھریں، لیکن یہ کہ اگر ساتھ لگ بھی جائے گا تو اتنا پلیدی نہیں اس کی، اور گیلا ہو جائے گا تو کتا زیادہ ناپاک ہو جائے گا۔ یہ بڑے عام ہے جو کتوں کو نہلاتے ہیں اس کو زیادہ ناپاک کرتے ہیں۔ تو اسی طرح نفس جو ہے، اس کو اگر دھونے کی کوشش کرو گے تو یہ اور ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو بھوک دے کر پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی مکمل پاک نہیں۔ مکمل پاک مار ہی دو بالکل، البتہ بھوک سے کمزور ہوتا ہے، بھوک سے کچھ نفس کمزور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی واقعہ ہوا تھا ان کے ساتھ، عالم کشف میں آپ نے
ایک اپنے سے ملتی جلتی ایک شکل دیکھی، شبیہ دیکھی، کیونکہ نفس کی شکل بھی اور روح کی شکل بھی اس ہماری ظاہری شکل سے ملتی ہے، اور یہ عالم ارواح میں ہم اسی شکل میں ہوں گے، نہیں سمجھے؟ میدان معاشر میں ارشاد اسی شکل میں ہوگا، حافظ اسی شکل میں ہوگا، یعنی روح کی شکل بھی یہی ہے اور نفس کی شکل بھی یہی ہے۔ تو اپنے نفس کو دیکھا کہ حالت یہ ہے کہ نیچے سے سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہے، ڈھانچہ ہو گیا ہے، اور سر ڈھول کی طرح اتنا بڑا۔ تو پوچھا تو کون ہے؟ یہ بھی شیخ فرید العطار نے غالباً لکھا ہے۔ یہ پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں باجید کا نفس ہوں۔ تو باجید کا نفس ہے؟ تو نے کہا کیا یہ سوکھ کر تو کانٹا اور ڈھانچہ کیوں، تیری پسلیاں نکلی، برا حال تیرا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ روزے تھوڑے رکھتا ہے، بھوکا تھوڑا رکھتا ہے۔ باجید روزے پر روزے رکھا جاتا ہے اور بھوکا رکھتا ہے اور کوئی کھانے کو چیز نہیں دیتا، ہر وقت زہد، ریاضت، عبادت۔ تو میری حالت یہ نہ ہو تو اور کیسے ہو؟ اچھا تو تیرا سر اتنا پھر بڑا کیوں ہے؟ سر پھر اتنا بڑا، جب مسجد میں جاتا ہے لوگ سلام نہیں کرتے، جب باجدی مسجد میں جاتا ہے تو لوگ سلام نہیں کرتے، اس وقت اس کو غذا ملتی ہے اور یہ موٹا تازہ ہو گیا، سر موٹا ہو گیا، نیچے سے مارا گیا۔ اب اس کو تم سمجھانے کے لیے سمجھو یا حقیقتیں سمجھو، شاید جو چیزیں ہم سمجھتے سمجھاتے ہوں اللہ والوں کو متشکل بھی نظر آتی ہوں، یہ کوئی ناممکن نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگ ہیں، بچے ایسے ہوتے ہیں، ایسی بچیاں ہوتی ہیں جن کو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، کہ نہیں؟ ان کو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ بچی کہتی ہے چڑیل ہے، بال پھیلائے کھڑی ہے، بندہ ہے، اتنے بڑے بڑے دانت ہے، ڈر رہی ہے اور ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو کچھ نظر آ رہا ہو اور دوسرے کو نظر نہ آ رہا، تو ہو سکتا ہے واقعات نہیں وہ ان کو نظر آ رہا ہو، یا ہمیں سمجھانے کے لیے بھی ہو تو بھی بڑی اچھی بات ہے کہ جو بندے جس کو سلام ہوتے ہیں، جس کے ہاتھ چومے جاتے ہوں، جس کو جناب کوئی پاؤں چومتا ہو، کوئی ہاتھ چومتا ہو، کوئی سجدے کرتا ہو، اب تو سجدے بھی چلتے ہیں، بعض جگہ تو سجدے بھی چلتے ہیں، تو وہاں کتنا تکبر، کتنا غرور دماغ میں پیدا ہوتا ہوگا۔ میں تو اپنے اوپر قیاس کرتا ہوں، بھائی اگر کوئی لوگ پارسا ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، شاید بعض ایسے ہوں جن کا نفس بالکل مار چکا ہو، تو میں ان پر اعتراض نہیں کرتا، میں تو اپنی حالت کے مطابق سوچ رہا ہوں کہ ہمارے دل و دماغ میں تو ضرور بھئی یہ تکبر پیدا ہوتا ہے، خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم شاید بڑا اچھے ہیں اور یہ جو ہمیں ہاتھ چوم رہے ہیں تو ادب کر رہے ہیں، ہمیں عزت دے رہے ہیں، تو یہ خیال آتا ہوگا اور آتا ہے۔ تو اس سے پہلو بچانا بڑا ضروری ہے۔ اس وجہ سے یہ اللہ والے نا اللہ کی زمین پر، اللہ کی دھرتی پر نہایت عاجز بن کر رہتے۔ خواجہ غلام فرید فاضل میں فرماتے ہیں، ہاں عشق دے ملک دے میر اساں، پاویں گل وچ 160 لیر اساں، اس طرح کر کے کچھ شعر ہیں ان کے۔ تو یہ عشق کے ملک کے میر ہیں، گلے میں 160 لیر چاہے پہنی ہوتی، تو 160 لیروں والے جو ہوتے ہیں نا، تو وہ چونکہ بظاہر تو کچھ نہیں نہ ہوتے، وہ عشق کے ملک میں امیر ہوتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی و علی آلہ وصحبہ وسلم۔